ناظرین، بنی اسرائیل ایک وقت میں اللہ تعالیٰ کی سب سے لاڈلی اور چہیتی قوم ہوا کرتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمار انعامات و کرامات سے نوازا اور ان کی ہدایت کے لیے ہزاروں انبیاء کرام بھی مبعوث فرمائے، جو انہیں فلاح کی باتیں بتاتے اور سیدھے رستے کی طرف بلایا کرتے تھے۔ لیکن یہ بدبخت اور سرکش لوگ اللہ کے احسانوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے شرک میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کے مبعوث کردہ پیغمبروں کو نہ صرف ستاتے بلکہ ان کا ناحق قتل کر ڈالتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک دن میں 45 انبیاء اور 70 صالحین کو قتل کیا جو انہیں راہ راست کی طرف بلاتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت سب سے بڑے اور زیادہ عذاب کا مستحق وہ شخص ہوگا جو کسی نبی یا ایسے شخص کو قتل کرے جو بلائی کا حکم دیتا ہو اور برائی سے روکتا ہو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو قیامت تک کے لیے ملعون قرار دے دیا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم 10 ایسے انبیاء کا ذکر کریں گے جنہوں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں سخت تکالیف اٹھائیں اور ان کے ظلم و جبر کا نشانہ بنے۔ حنانی نبی علیہ السلام۔ ناظرین، حضرت سلمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت تقسیم ہو کر 2 ریاستوں یعنی یہودیہ اور سامریہ میں بٹ گئی تو ان کے درمیان آپس میں لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ لڑائیاں اتنی شدت اختیار کر گئیں کہ یہودیہ کی ریاست نے اپنے ہی بھائیوں کے خلاف دمشق کی ارامی سلطنت سے مدد مانگی تو خدا کے ایک نبی حنانی علیہ السلام نے یہودیہ کے بادشاہ آسا کو سمجھایا اور اس کو روکا، مگر آسا نے بجائے پیچھے ہٹنے کے خدا کے نبی کو جیل بھیج دیا جہاں انہیں ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا گیا۔ نمبر 2، حضرت الیاس علیہ السلام۔ ناظرین، حضرت الیاس علیہ السلام نے جب بال نامی بت کی پرستش کرنے پر بنی اسرائیل کو ملامت کی اور انہیں دوبارہ توحید کی دعوت دی تو سامریہ سلطنت کا بادشاہ اخیب اپنی مشرک بیوی کی خاطر ہاتھ دھو کر آپ کی جان کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ آپ کو جزیرہ نمائے سینا کے پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے دعا مانگی، بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا، تیرے پیغمبروں کو تلوار سے قتل کیا اور ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں، سو اب وہ میری جان لینے کے درپے ہیں۔ نمبر 3، حضرت میکایا علیہ السلام۔ ناظرین، ایک اور نبی حضرت میکایا علیہ السلام کو اسی اسرائیلی بادشاہ اخیب نے حق گوئی کے جرم میں جیل بھیج دیا اور حکم دیا کہ اس شخص کو مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا۔ جیل میں حضرت میکایا علیہ السلام کو سخت تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ نمبر 4، حضرت زکریا علیہ السلام۔ ناظرین، جب یہودیہ کی اسرائیلی ریاست میں کھلم کھلا بدکاری اور بت پرستی ہونے لگی اور حضرت زکریا علیہ السلام نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تو یہودا کے بادشاہ یوآس کے حکم سے انہیں ہیکل سلمانی میں مقدس اور قربان گاہ کے بیچ سنگسار کر دیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی دعوت حق کے نتیجے میں ظالم بنی اسرائیل نے انہیں آرے سے چیر کر رکھ دیا۔ نمبر 5، حضرت آموس علیہ السلام۔ جب سامریہ کی اسرائیلی ریاست کو آموس علیہ السلام نے ان کی بدکاریوں اور گمراہیوں پر ملامت کی اور ان حرکات کے برے انجام سے ڈرایا تو ان کو ملک سے نکال دیا گیا اور کہا گیا کہ باہر جا کر نبوت کرو، چنانچہ انہیں ملک بدل کر دیا گیا۔ نمبر 6، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ ناظرین، جب بنی اسرائیل کی بد اخلاقیوں اور حرام کاریوں کے خلاف حضرت یحییٰ علیہ السلام نے آواز اٹھائی جو یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے دربار میں سرعام ہو رہی تھیں، تو پہلے تو انہیں قید میں ڈالا گیا، پھر شاہ یہودیہ نے اپنی معشوقہ کی فرمائش پر قوم کے اس پاک اور صالح ترین انسان کا سر قلم کر کے
ایک تھال میں رکھ کر اس کو پیش کر دیا۔ نمبر 7، حضرت یرمیہ علیہ السلام۔ جب آشوریوں نے حملہ کر کے سامریہ کی اسرائیلی ریاست کو تباہ و برباد کر دیا اور یروشلم کی یہودیہ کی ریاست کے سر پر تباہی بن کر کھڑے تھے، تو حضرت یرمیہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، ورنہ تمہارا انجام بھی سامریہ کی ریاست جیسا ہوگا۔ مگر بنی اسرائیل نے بجائے سمجھنے کے ان پر لعنت اور پھٹکار کی بارش برسائی، انہیں بے دردی سے پیٹا گیا، قید میں ڈالا گیا اور ایک کیچڑ کے تالاب میں رسی سے باندھ کر لٹکا دیا، جہاں بھوک اور پیاس سے سوکھ سوکھ کر آپ فوت ہو گئے۔ الٹا ان پر غداری کا الزام بھی لگا دیا کہ آپ علیہ السلام بیرونی دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں۔ نمبر 8، حضرت یسایہ علیہ السلام۔ ناظرین، ایک نبی حضرت یسایہ علیہ السلام کے بارے میں درج ہے کہ جب آپ نے بنی اسرائیل کو ان کے گناہوں پر ملامت کی اور انہیں قانون اور انصاف کا دفاع کرنے کی ترغیب دی، تو اس وقت کے بادشاہ منسی کے دل میں آپ کے لیے غصہ اور عداوت پیدا ہو گئی، چنانچہ اس نے آپ کو قید میں ڈال کر شہید کر دیا۔ نمبر 9، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے علماء اور سرداروں کا غصہ بھڑکا، کیونکہ آپ انہیں ان کے گناہوں اور ریاکاریوں پر ٹوکتے، ایمان اور راستی کی تلقین کرتے۔ اسی قصور پر ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ تیار کر کے رومی عدالت سے ان کے قتل کا فیصلہ حاصل کیا گیا اور ان کو سولی پر لٹکانے کی آخری حد تک کوشش کی گئی، لیکن آپ خدا تعالیٰ کے حکم سے بچا لیے گئے۔ نمبر 10، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، یہ بدبخت قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی کوششوں میں لگی رہی۔ چنانچہ فتح خیبر کے موقع پر ایک یہودی خاتون زینب بنت حارث نے آپ کو زہر آلود کھانا پیش کیا۔ ایک لقمہ لیتے ہی آپ کو زہر کا علم ہو گیا، لیکن زہر اس قدر تیز اور خطرناک تھا کہ جو ایک لقمہ آپ نے لیا، اس زہر کی تکلیف اور اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام تک محسوس کرتے رہے۔ چنانچہ بعض علماء نے آپ کی وفات کی وجہ بھی اسی زہر کو ٹھہرایا۔ بنی اسرائیل نے اپنی عداوت اور بغض سے خدا تعالیٰ کے پیغمبروں کے ساتھ جو سلوک کیا اور جس طرح ان مقدس نفوس کا خون بہایا، اس کی مثال پوری تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی۔